بسم الله الرحمن الرحيم. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور ہدایت کی نعمتیں ویسے بے شمار ہیں، انسان اس کو شمار کرنا چاہے تو اس کی طاقت نہیں رکھتا. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کی طاقت نہیں رکھو. لیکن اتنی بے شمار نعمتوں میں جو نعمت سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے، کیونکہ وہ نعمت گویا انسان کے لیے دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو پھر انسان کی دنیا میں انسان سے جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہوں وہ نعمتیں سب عارضی اور فانی نعمتیں ہیں جو ایک وقت پر ختم ہو جائیں گی، پھر ان کا کچھ اثر باقی نہیں رہے گا. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرمائیں گے کہ اس آدمی کو لایا جائے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ آرام میں تھا، سب سے زیادہ اس کے پاس نعمتیں تھیں، راحت اور آرام کے اسباب تھے. اب اللہ ہی کو معلوم وہ کون شخص ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی انسانی تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے بہت دنیاوی اور مادی نعمتیں عطا فرمائی. شداد کو اللہ نے نعمتیں دی، فرعون کو اللہ نے نعمتیں دی تھی. فرعون کو ایسی نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس زمانے میں عمریں لمبی بھی ہوتی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 1000 برس. فرعون کی عمر بھی لمبی، 400 برس تک اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا. اور نعمتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے ہی وہ ڈگمگا گیا اور اس نے اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، جو بھی نہیں کیا تھا. اتنی نعمتیں اللہ نے اس کو دی تھی کہ ان نعمتوں کے نشے میں اس نے یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ. یہ تو پتہ نہیں وہ ہوگا کون ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اس آدمی کو لایا جائے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہوئی تھی، تو لایا جائے گا اس شخص کو، لیکن اس کے پاس یہی ایمان اور ہدایت کی نعمت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ایک مرتبہ ڈبکی دے کر نکالا جائے گا، تو دوزخ میں سے ایک ڈبکی دے کر نکالا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ هل رأيت نعيما قط، کبھی تو نے آرام دیکھا، نعمتیں دیکھی؟ تو کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا. ساری نعمتیں جو دنیا کی ہیں ان سب کا اثر ختم ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اس شخص کو لایا جائے
جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت میں تھا، معلوم نہیں کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو بہت سو سے اچھے حال میں رکھا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت ہم ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو بہت سے لوگوں سے ہماری حالت بہتر ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سو سے اچھا بنایا۔ حدیث میں ہے بھی کہ دنیا کی نعمتوں میں تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اس سے شکر کی توفیق ہوگی، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس شخص کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ مصیبت میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو ایک مرتبہ جنت کی ہوا کھلا دلاؤ، تو اس کو زیادہ دیر نہیں رکھا جائے گا بلکہ کچھ لمحوں کے لیے اسے جنت کی ہوا کھلا کر نکالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو یہ ایمان اور ہدایت کی نعمت کیا ہے؟ یہ جنت کی دائمی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ نعمت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو عظیم ترین سورت ہے قرآن مجید کی، جو اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اس سورے میں اللہ نے صرف ایک ہی چیز کا سوال سکھایا، دعا سکھائی، مانگنا سکھایا، اور وہ ہدایت ہے۔ اس عظیم ترین سورت میں اگر آدمی غور کر کے دیکھے کیا ہے تو اس میں بس ایک دعا ہے۔ شروع میں اللہ کی حمد ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی، اس کی بزرگی بیان کی گئی، اس کی صفات بیان کی گئی۔ بندے نے اللہ سے اپنا رشتہ ظاہر کیا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی کے محتاج ہیں۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد بس دعا ہے، اخیر تک یہی دعا ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بس ایک دعا ہے، دو دعائیں نہیں ہیں، دو چیزوں کا سوال نہیں ہے۔ جس صورت کو یہ کہا گیا کہ امت پر بہت بڑی نعمت ہے، تو اس صورت میں کیا سوال ہے؟ ہدایت کا سوال۔ معلوم ہوا کہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور ان نعمتوں کا ذریعہ ہمارے اور آپ کے لیے، ان نعمتوں کا ذریعہ اور وسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دنیا میں بعثت اور تشریف آوری کا جو ذکر فرمایا تو اس کے لیے انعام و احسان کا ایک خاص لفظ استعمال فرمایا جو دوسری جگہوں پر استعمال نہیں کیا گیا، وہ ہے من کا لفظ۔ اللہ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ان پر بڑی خاص نعمت فرمائی جب ان کے درمیان اللہ نے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، جو بندوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں ہر قسم کی گندگی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر فرمایا، نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی کو جو دنیا میں بھیجا اس کی بعثت کو، نبی کی بعثت کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا خاص احسان ہے بندوں پر، ایمان والا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا احسان عظیم ہے، نہ صرف اہل ایمان پر بلکہ تمام انسانیت پر۔ جمعہ کے بعد ہمارے پاس معمول ہے کہ تھوڑی دیر ہم سیرت پاک کی کوئی کتاب سناتے ہیں۔ اس وقت حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کی کتاب نبی رحمت چل رہی ہے، کچھ علمی بھی ہے کتاب، اگر پڑھے لکھے حضرات کے لیے بڑی ہی مفید کتاب ہے،
اس کے عقید میں حضرت نے امت پر، انسانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، جو اثرات ہیں، ان کا ذکر فرمایا خاص اصول۔ لیکن ہم لوگ خود اس سے بے خبر ہیں، ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہ ہوتے تو آج دنیا میں جو نقشہ ہے وہ نقشہ نہ ہوگا۔ آج دنیا میں جو مادی نعمتیں ہیں وہ مادی نعمتیں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دے دیں، ورنہ وہ انسان جو اوہام و خرافات میں پھنسا ہوا تھا، جو بلی سے ڈرتا تھا، جو درندوں سے ڈرتا تھا، جو دریاؤں سے ڈرتا تھا، جو سانپ بچھو سے ڈرتا تھا، جو جنگل کے شیاطین سے ڈرتا تھا، وہ انسان کبھی اتنی ترقی نہ کرتا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کا سبق سکھایا اور تمام مخلوقات کے خوف سے آزاد کیا، تب انسان نے دنیا میں یہ ترقی کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان آپ کے ذریعے سے ملنے والا ایمان اور ہدایت ہے۔ آپ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہر مسلمان کے لیے باعث مسرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت فرمائی، آپ نے کیا کام انجام دیا، آپ نے انسانوں کو کس رخ پر لگایا اور آپ نے امت کو کس کام کے لیے لگایا، یہ ہمیں سب سے زیادہ سوچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں سب سے آخری نبی و رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی طرف سے شریعت اور قانون لے کر آئے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لے کر آئے، آپ نجات کا ایک نسخہ لے کر آئے جو اس دنیا میں بھی انسانوں کے لیے نجات کا سبب ہے، دنیا کی مصیبتوں سے، اور آخرت میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی نجات کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا مذکور ہے۔ ایک خاص واقعہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اس واقعے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں آخرت میں بھلائیاں لکھ دیجیے، ہم آپ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ میری آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن یہ دعا ان لوگوں کو ملے گی جو ان صفات کے حامل رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ میں کبھی اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کی سیرت پاک کی کوئی مجلس ہوئی تھی، یا حضور کی سیرت پاک کا کوئی بیان ہوا تھا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہوا تھا اور صدیوں پہلے ہوا تھا، اور اس میں آپ کی سیرت کا بیان کرنے والا کوئی اور نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ تھا، اور سننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اگر ہم یہ کہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے کسی بڑے متبع شریعت، متبع سنت عالم نے بیان کی ہے، تو ہماری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے کہ جب یہ بیان کر رہے ہیں تو غور کرنے کی بات ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ حضور کی سیرت اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ تھے، جن کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف اس دنیا میں حاصل تھا، ان کے سامنے بیان کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اور توجہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی صفات کیا بیان فرمائی؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری یہ رحمت ملتی رہے گی، اور اخیر میں جا کر ان کو ملے گی جو پیروی کریں گے اس رسول کی جن کو میں اخیر میں بھیجنے والا ہوں، جن کا نام لقب خاص نبی یہ امی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ امی کے معنی جو پڑھنا لکھنا جانتا نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، لیکن آپ کے ذریعے سے ایسے علوم دیے
ہمارے استاد اور بزرگ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باقی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نعت میں حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی اعجاز کو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہا ہے۔ اللہ نے آپ کو امی اس لیے بنایا کہ دنیا میں پڑھنے لکھنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کے ذریعے سے اگر آپ کو علم حاصل ہوتا تو لوگ آپ کے سلسلے میں شک میں پڑ جاتے، اس لیے فرمایا قرآن مجید میں وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ ہم نے آپ کو امی اس لیے رکھا کہ آپ کے ذریعے سے اپنے پاس سے ہمیں علم دینا تھا، اگر آپ دنیا کے طور طریقوں سے پڑھنے لکھنے والے ہوتے تو لوگ شک میں پڑ جاتے اور آپ کے علم کو دنیا کے اور لوگوں کے علم کی طرح سمجھتے، اور ہمیں یہ بتانا تھا کہ آپ کو اس کے ذریعے سے دنیا کو جو علم مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اللہ نے امی بنایا، آپ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، مگر پھر آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی پڑھنے کے متعلق، اور آپ کے ذریعے سے گویا انسانیت کے لیے علوم کے دریا بہا دیے گئے اور علوم کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو اس نبی امی کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جن کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر لوگ پاتے ہیں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کی صفات اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں اس رسول کی، نبی امی کی، جن کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی تھا، اور کیا فرمایا؟ سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر۔ وہ نبی ایسے ہیں، نبی کی سیرت گویا اللہ کی طرف سے بیان ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور حضرت موسیٰ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، وہ لوگوں کو اچھی بات کا، بھلی بات کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ نبی لوگوں پر سے اس بوجھ کو اور ان توقوں اور بیڑیوں کو ہٹا دیں گے جو انسانیت کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح اور کامیابی پانے والے۔ ان آیات میں گویا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کام کو لے کر آئے وہ کام بھی بیان کیا گیا، اور حضور پاک کی امت کو کس کام پر مامور کیا گیا اس کو بھی بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو نجات دلانے کے لیے آئے، لیکن آج جاہلیت لوٹ کر آ گئی ہے، جیسے کہ حضور نے خود پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جاہلیت پھر ایک مرتبہ لوٹ کر آئے گی۔ آج جاہلیت پھر لوٹ کر وہ تمام خرابیاں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے سر اٹھائے ہوئے تھیں، آج پھر سر اٹھائے ہوئے۔ خدا بیزاری اور خدا کے انکار کا ماحول ہے، مادہ پرستی کا بت ہے جس کی لوگ پوجا گویا کر رہے ہیں۔ انسانیت پھر اپنے گلے میں توق ڈال چکی ہے، اپنے پیر میں بیڑیاں ڈال چکی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام زندگی کو چھوڑ کر دنیا کے اور نظام ہائے زندگی میں راحت و آرام، چین و سکون کے اسباب ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا، جو جو دوا کی بھٹکتے جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اور خود مسلمان جو اللہ کے نبی کے نام لیوا ہیں، اب ان کی اپنی زندگی میں بھی بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا۔ وہ امت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ پر یقین پیدا کیا تھا، آج اس امت کا حال یہ ہے کہ وہ امت کبھی دن سے ڈر رہی ہے، کبھی مہینے سے ڈر رہی ہے، کبھی ستاروں سے ڈر رہی ہے۔ اس امت کا حال یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کرنے سے پہلے حضور پاک کے لائے ہوئے قانون شریعت کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھ رہی ہے، 3 ہے، 13 ہے، 9 ہے، 18 ہے،
فلاں ستارہ ہے، فلاں نحس تاریخیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں. یہ امت کا حال ہے. میرا معمول امت کو ان باتوں کے سلسلے میں زیادہ عرض کرنے کا نہیں ہے جو امت میں جن میں کچھ اختلاف ہے. میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک گمراہی کی چیزیں ہیں. یہ بات عرض کرتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں کا طواف کر رہا ہے، جو اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک ناجائز ہے، کسی مکتب فکر کے نزدیک جائز ہے. ناریل پھوڑ رہا ہے جو گویا ہندوؤں کی کھلی ہوئی اور مکمل مشابہت. سجدے تعظیمی اس امت میں حرام کر دیا گیا، کسی کے لیے جائز نہیں، نہ کسی قبر کے لیے جائز ہے، نہ کسی زندہ بزرگ کے لیے جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے سجدے کی اجازت نہیں دی. آج امت کا کچھ طبقہ اس میں مبتلا ہے. بزرگوں کی تصویروں کی تعظیم کے متعلق ایک بزرگ کی بات آپ کو بارہا سنا چکا ہوں، سناتا رہتا ہوں. حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سلسلے کے راست خلیفہ ہمارے شہر میں حضرت سعد اللہ شاہ صاحب ہیں، پھر حضرت مسکین شاہ صاحب، حضرت بخاری شاہ صاحب، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمہم اللہ، یہ سب بزرگان دین ہیں. حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی کے خط کا ایک مضمون سنایا کرتا ہوں جس میں مغل بادشاہ کے نام انہوں نے لکھا. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ایک جگہ آثار مبارک کے ساتھ تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں تو حضرت نے اس وقت کے بادشاہ کو خط لکھا اور حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کی تصویروں کی تعظیم بت پرستی کے برابر ہے، اور یہ فرمایا کہ قلعہ معلیٰ اور جامع مسجد جائے مسلمان ہیں، یہاں بت پرستی کے کیا معنی؟ خدا کی قسم اگر میرے بدن میں قوت لوٹ آئی تو میں اس شہر بت پرستوں سے ہجرت کر جاؤں گا. یہ حضرت کی تحریر کتاب آ چکی ہے، نیا ایڈیشن ہمارے پاس، جس میں حضرت کا یہ خط ہے. میں گاؤں کے ایک علاقے میں گیا شمالی ہند میں طالب علمی کے زمانے میں، تو 12 گاؤں مسلمانوں کے ہیں اور ان 12 گاؤں میں ایک بزرگ کی تصویر ہر بس میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے غیر مسلم اس تصویر پر اگر بتی اور پھول چڑھائے بغیر جیسے اپنی بس چالو نہیں کرتا ویسے ہی یہ بھی چالو نہیں کرتی. یہ نہیں ہے، نہیں. انبیاء اور اولیاء کی تعظیم اور محبت ایمان کے لیے لازمی ہے، لیکن محبت وہی معتبر ہے جس میں اتباع ہو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس امت کا حال یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بیٹی زندہ دفن کی جاتی تھی، آج جاہلیت اتنے ایڈوانس طریقے سے لوٹ کر آئی ہے کہ ہم کو خبر بھی نہیں ہو رہی ہے. اس زمانے میں جتنی لڑکیاں ماری جاتی تھیں آج کہا جا سکتا ہے پورے وصول سے کہ اس سے کئی گنا زیادہ لڑکیاں قتل کی جا رہی ہیں. اس سے سینکڑوں گنا بھی کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہو، کیونکہ وہ دفن کب کرتے تھے؟ جب پیدائش ہوتی تھی ان کو موقع ملتا تھا زمین میں لے جا کے دفن کر دیتے تھے. اور اب یہ زمانہ جاہلیت ایسی ترقی یافتہ جاہلیت ہے کہ اب تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ہی 4 مہینے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں بچی ہے تو حمل ثابت کرا دیا جاتا ہے. 4 مہینے کے بعد حمل ثابت کرنا اور بچی پیدا ہونے کے بعد دفن کرنا دونوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. دونوں جرم میں گناہ میں بالکل برابر. فطری طریقے سے وجود میں آنے کے بعد لے جا کے ایک نے زمین میں دفن کیا اور دوسرے نے اس سے پہلے ہی قتل کر کے لے جا کے زمین میں دفن کیا، بس اتنا ہی اور کچھ نہیں. ان کو 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا، ان کو 9 مہینے انتظار کرنا نہیں پڑتا. جس جاہلیت کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے کہ اگر ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، غم کے گھونٹ لوگ پینے لگتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے. آج اس امت کا حال یہ ہے کہ آج کے لیے اردو اخبار میں سوال کرنے والی عورت نے سوال کیا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ اب کے بعد تجھے لڑکی ہوئی تو تجھے طلاق. کہاں ہے امت؟ آج وہ جو نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کے عشق کا دم بھرتے ہیں، آج ان کے اندر 1-2 گھر نہیں لاکھوں گھر ایسے ہیں
جہاں لڑکی کی پیدائش پہ غم ہوتا ہے اور غصہ اتارا جاتا ہے بیچاری بہو کے اوپر، گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے اور کبھی طلاق بھی دے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ اور حاکم کے قاصد کا ظاہری طور پر بہت احترام اور اکرام کرے، لیکن وہ قاصد حاکم اور بادشاہ کا جو پیغام لے کر آیا ہے اسے قبول کرنے تیار نہ ہو، تو کسی حاکم اور بادشاہ کے پاس وہ آدمی قابل انعام نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے قاصد کا اکرام کیا ہے۔ ارے قاصد کا تو اکرام کیا اور جو پیغام بھیجا گیا تھا اس پیغام کو تم نے پس پشت ڈال دیا، جس پیغام کو دے کر بھیجا گیا تھا اسے ماننے سے انکار کر دیا، اس سے بغاوت کر لی۔ آپ بتائیے دنیا میں کوئی حاکم اسے قبول نہیں کرتا اور ان کو قابل انعام نہیں سمجھتا بلکہ قابل سزا قرار دیتا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مسرت اور خوشی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا لایا ہوا پیغام اور آپ کا لایا ہوا نظام زندگی کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہمارے گھروں سے نکل گیا۔ ایک عالم ہمارے ہیں مولانا الیاس صاحب، ایک سلام سناتے ہیں، مجھے پسند ہے، بھی جلسے میں گیا تھا تو میں نے ان سے سنا بھی اور بہت پہلے انہوں نے یاد کیا تھا، اس کے اندر کچھ بند ہیں جو مجھے پسند ہیں اور میں ان سے بھی گزارش کر کے سنتا ہوں کہ آپ اسے سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں خطاب ہے، اور وہ نظام زندگی جو تجھے پسند ہے مدرسوں میں دفن ہے، مسجدوں میں بند ہے۔ جو مسلمان ہیں گویا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ مانگ کر فرنگ سے لا عالیت نظام، اور وہ نظام زندگی جو تجھے پسند ہے مدرسوں میں دفن ہے، مسجدوں میں بند ہے۔ آبو کائنات الصلاۃ والسلام، شمع بزم ششدہار الصلاۃ والسلام۔ کیا عراق و پاک و ہند، کیا حجاز و مصر و شام، دین حق سے بے نیاز، کیا خواص کیا عوام، سب ہے غیر کے گدا، سب ہے غیر کے غلام، مانگ کر فرق سے لا عالیت۔ میرے دوستو، ہمیں اس محبت اور تعلق کے صحیح تقاضوں پر عمل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، سنت و شریعت کو زندہ کرنا ہے۔ اور یہ بات بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، 10 مسئلے اختلاف کے ہوں تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھو، باقی 90 چیزوں میں بھی کامیابی کے کوئی نمبر نہیں مل رہے ہیں۔ اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے اس وقت، یہ باتیں بھی مسلکی اختلاف بھی نہیں ہیں، مکتب فکر کے اختلاف بھی نہیں ہیں، یہ چند باتیں میں نے 1-2 عرض کی ہیں اور باقی تو لمبی باتیں ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ سب کے نزدیک متفقہ طور پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے یہ، اور ہمارے گھروں میں ہماری زندگی، بس ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، دین کا صحیح علم حاصل کرنا ہے، سنت و شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ یہی ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے، تبھی ہم سچے پکے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق